اے عرش تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے، فردوس زمیں جنت کشمیر یہی ہے۔ کشمیر جسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھیں گے تو یہاں کی ہر شے، ہر چیز، ہر انسان بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا۔ اللہ نے، ایشور نے اس سرزمین کو بے پناہ خوبصورتی اور حسن بخشا ہے۔ پہاڑ، آبشار، جھرنے اور سرسبز وادیاں، جھیل اور دیودار کے درختوں کا ہجوم، بہتی ہوئی ندیاں اور پاکیزہ فضائیں، کانوں میں رس گھولنے والی خاموشی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی قدرت کے مناظر اور صاف شفاف ہوائیں، خاموش، شانت اور سنجیدہ، اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ڈل جھیل، اس کے آنچل میں بہت سے خوبصورت مقام نظر آتے ہیں۔ اس ڈل جھیل کی خوش قسمتی ہے، یہ اس کی قسمت ہے کہ اس کے پشچمی حصے میں حضرت بل مسجد ہے، جسے السائے شریف، یہ مدینۃ الثانی یا پھر درگاہ شریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حضرت بل کا ارتھ ہوتا ہے ریسپیکٹڈ پلیس۔ اس کے آس پاس بہت سے خوبصورت باغیچے اور سامنے ڈل جھیل دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس مسجد کو، اس درگاہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صاحب کا منہ مقدس یعنی کہ پوتر داڑھی کا بال مبارک یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس جگہ کو، اس استھان کو، اس مسجد کو، اس درگاہ کو بہت ہی عزت اور احترام، آستھا اور شردھا سے دیکھا اور جانا جاتا ہے۔ اور اس منہ مقدس، اس پوتر بال کو یہاں پر عید، بقرعید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر، آپ کی پیدائش پر، اسے جنتا کو، وہاں کی عوام کو اس کا اولوکن، اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، جو کہ ایک شیشے کی پرکھنلی میں، ایک شیشے کی ٹیوب میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی مسجد کے محفوظ جگہ پہ اسے رکھا گیا ہے۔ اور اس بال کی تاریخ اور اس پوتر بال، مقدس بال کا اتہاس یہ ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صاحب کے ونشج، ان کے خاندان کے ایک صاحب تھے سید عبداللہ، جو کہ سن 1635 عیسوی میں مدینہ سے بھارت تشریف لائے، یہاں پر آئے اور کرناٹک کے بیجاپور شہر میں آ کر بس گئے، اور ان کے ساتھ بہت سی پوتر چیزیں تھیں، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، پوتر بال تھا۔ جب سید عبداللہ کا سرگواس ہوا، جب ان کا انتقال ہوا، تو ان کے پتر، جو ان کے بیٹے تھے سید حامد، ان کو یہ پوتر بال، یہ کیش، منہ مقدس ان کو وراثت میں ملا۔ اس وقت بیجاپور میں مغلوں کا قبضہ ہو گیا، اور سید حامد کی جائیداد اور ان کی سمپتی کسی وجہ سے چھین لی گئی۔ مجبور ہو کر انہوں نے اس مقدس بال کو، اس پوتر منہ مبارک کو، کشمیر کے ایک دھنوان اور بہت ہی امیر تاجر، جو کہ ویاپاری تھے، ان کا نام نور الدین عیشائی تھا، ان کو ہدیہ کرنا پڑا، بیچنا پڑا، اور
اس وقت کے مغل سمراٹ اورنگزیب کو جب اس منہ مبارک کے بارے میں معلوم ہوا تو اورنگزیب نے اس پوتر بال کو خواجہ نور الدین سے لے کر اسے اجمیر شریف درگاہ بھیج دیا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مغل سمراٹ اورنگزیب کو یہ احساس ہوا اور انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے نور الدین عیشائی کو گرفتار کر کے غلط کیا ہے، تو انہوں نے اس پوتر بال کو خواجہ نور الدین کو واپس کرنے کا ارادہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور کاراواس میں نور الدین عیشائی نے دم توڑ دیا۔ پوتر بال کو نور الدین عیشائی کے شو کے ساتھ 1700 عیسوی میں کشمیر لے جایا گیا، جہاں پر نور الدین عیشائی کی پتری، ان کی بیٹی عنایت بیگ نے اس منہ مقدس کے لیے درگاہ بنوائی۔ اس درگاہ کا نام نقش بند صاحب تھا اور وہاں پر اس مقدس بال کو رکھا گیا، مگر وہاں پر بہت بھیڑ ہونے لگی، ہزاروں لوگ وہاں پر آتے تھے اور جس کی وجہ سے جگہ کم پڑنے لگی اور راستہ جو ہے جام ہو جاتا تھا، لوگوں کو دشواریاں ہوتی تھیں۔ پھر اسے صادق آباد منتقل کر دیا گیا، ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یہاں پر ایک مسجد تھی جہاں پر اس مقدس بال کو رکھا گیا۔ اس مسجد کی بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ پہلے یہ عام عمارت ہوا کرتی تھی، اس کا نام تھا عشرت محل، جسے 1623 عیسوی میں اس کا نرماڑ، اس کی تعمیر کشمیر کے صوبیدار صادق خان نے کرایا تھا، اور 1634 عیسوی میں جب سمراٹ شہنشاہ شاہ جہاں نے یہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے اس محل کو پرارتھنا استھل یعنی مسجد کی تعمیر کرائی، اور اسی مسجد کو بعد میں حضرت بل کہا گیا۔ ویڈیو میں جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہی حضرت بل مسجد ہے، درگاہ ہے، اسے السار شریف اور مدینات الثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شری نگر کے مین مارکیٹ سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر پشچم میں استھت ہے، اور یہ مسجد تقریباً اس کی لمبائی 105 میٹر ہے اور چوڑائی اس کی 25 میٹر ہے، اور اس میں ایک گنبد ہے اور ایک مینار ہے، اور یہ مسجد مغل اور کشمیر واستو کلا کے میل سے اس کا مکسچر دکھائی پڑتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت، اور اس میں بہت ہی نفاست اور نزاکت ہے، اور اسے سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، اور یہ سے لگتا ہے کہ آسمان سے اس مسجد پہ نور برس رہا ہو، اور چاروں طرف یہ سفید مسجد بہت ہی خوبصورت دکھائی پڑتی ہے۔ اور یہاں پر ہم لوگ جمعے کے دن پہنچے تھے اور یہاں پر ہم لوگوں نے جمعہ ادا کیا۔ یہاں پر باہر جو ہے عورتیں بھی جمعہ پڑھتی ہیں، اور اندر جو ہے مرد یعنی کہ پرش لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر مسجد کے اندر درگاہ میں عورتوں کو، مہیلاؤں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جمعے کے دن تقریباً پورے شہر سے لوگ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اور یہاں نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہم لوگ بھی یہاں پہ گئے اور یہاں کے نظارے کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل فریب لگا۔ یہاں سے آنے کا من نہیں ہو رہا تھا، ہم لوگ کافی دیر تک اس مسجد کو دیکھتے رہے، اور سامنے ہی ڈل جھیل ہے۔ اور اس مسجد سے متعلق ایک چیز اور بھی مشہور ہے کہ یہاں پر 26 دسمبر 1963 کو یہاں پر ایک خبر آئی کہ اس مسجد میں، اس درگاہ میں رکھے ہوئے پوتر بال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مقدس بال رکھا ہوا ہے وہ غائب ہو گیا، اور اس سمے
कि जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू थे, उन्हें जब ये बात मालूम हुई तो वो बहुत परेशान हुए और ये बात इतनी तेज़ी से फैली कि कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया। श्रीनगर में लाखों लोग सड़क पर उतर आए, तरह तरह की अफवाहें चारों तरफ फैलने लगी और पवित्र बाल की खोज के लिए एक अवामी एक्शन कमेटी का गठन हुआ। उसको एस्टैब्लिश किया गया और 31 दिसंबर को स्वर्गीय नेहरू जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश भी दिया, एक पैगाम दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी को इसकी खोज के लिए और इसको वहाँ पे अमन कायम करने के लिए श्रीनगर भेजा और बहुत कोशिश हुई। उसके बाद 4 जनवरी 1964 को ये मुँह मुबारक वापस मिल गया। तब हिंदुस्तान की सरकार और अवाम में एक खुशी की लहर फैल गई। आज भी वो तारीख़ लोग बताते हैं और ये तारीख़ पेपरों के ज़रिए तमाम जगह मौजूद है। तस्वीर में जो मस्जिद का आप स्ट्रक्चर और उसकी जो संरचना आप देख रहे हैं, इसकी तामीर 1968 में शुरू की गई। पहले इस तरह की मस्जिद नहीं थी और इसे पूरा होने में तकरीबन 11 साल लग गए और इसे जो है मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देखरेख में इसको जो है इसकी तामीर हुई और मस्जिद की देखभाल करने वालों को यहाँ के निशानदेह के नाम से जाना जाता है। और इस मस्जिद की जो आर्किटेक्चर है, हमने बताया कि कश्मीरी और मुग़ल शैली का जो है ये मिश्रण है, इसका मिक्सचर है और ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह की वीडियो बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए अगर से आपको ये पसंद आए तो, और इस पर कमेंट कीजिए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।